ایران کے حملوں پر قطر سخت ناراض، امریکہ سے جنگ میں ثالث بننے سے انکار کر دیا۔ تہران کا میزائل ناکارہ بناتے ہوئے دھاتی ٹکڑے گرے، اس سے بچے سمیت 3 افراد زخمی ہوئے تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس کی ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر قطر روانہ، نون لیگ کے قائد نواز شریف اور وفاقی وزراء بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ سابق امیر شیخ حمد کے انتقال پر تعزیت کریں گے، مرحوم کی نماز جنازہ دوحہ میں ادا کی جائے گی۔ پاکستان میں سوگ کا اعلان، آج قومی پرچم سرنگو رہے گا۔ امریکی افواج کی ایران کے خلاف تازہ کارروائی شروع، ایرانی جزیرے بندر عباس اور سیرت میں متعدد دھماکے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جزیرہ قشم اور جاسک میں بھی دھماکے سنے گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی تصدیق، کہا امریکی کمانڈر ان چیف کی ہدایت پر ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ حملے ایرانی افواج کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے کیے گئے، مقصد ایران کی سویلین ملاحوں کی نشانہ بنانے کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ ایران کے کویت پر حملے میں 3 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق بیلسٹک میزائل امریکی ATACMS میزائل سسٹم پر لگے۔ ذرائع کے مطابق امریکہ نے ایران کے بوشہر میں نیوکلیئر پاور پلانٹ پر حملہ کیا۔ کویت میں اب تک 6 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے۔ اپنے ہرمز پر قبضے کی جنگ نے مشرقی وسطیٰ کا امن داؤ پر لگا دیا۔ ایران نے عالمی آبی راہداری پھر بند کر دی۔ پاسداران انقلاب کا ہرمز امریکی مداخلت کے خاتمے تک بند رکھنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اپنا ہرمز کھلی ہے، جہازوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ برطانوی میری ٹائم سیکیورٹی نے بھی صورتحال کو انتہائی سنگین قرار دے دیا۔ ایرانی حملوں پر خلیجی ممالک کی سخت مذمت، سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ حملے اقوام متحدہ کے منشور کے خلاف ہیں۔ عمان نے ایرانی سفیر کو طلب کر کے احتجاج کیا۔ UAE نے کہا کہ ایرانی حملے بردار ممالک کی سالمیت اور خود مختاری پر حملہ ہے۔ امارات، اردن، قطر، بحرین اور کویت کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان کی بھی مذمت۔ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ کا رابطہ، نائب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ فریقین کشیدگی میں کمی لانے کی راہ اپنائیں، سفارتکاری ہی واحد قابل عمل راستہ ہے۔ سعودی سفیر نواف بن سعید احمد کی اسحاق ڈار سے ملاقات، مشترکہ کوششوں کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور۔ امریکہ ایران کشیدگی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد اضافہ، برطانوی خام تیل کی قیمت میں $3.88 اضافے کے ساتھ $78.95 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $74.40 فی بیرل ریکارڈ۔ UAE کا خام تیل $73.25 فی بیرل ہو گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کا تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق، ریاض میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سعودی وزیر خزانہ سے ملاقات، مالیاتی، سرمایہ کاری اور بجلی کے شعبوں میں تعاون پر گفتگو۔ پاکستانی وفد نے سعودی قیادت کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ توانائی کے شعبے میں مشترکہ منصوبوں کو وسعت دینے پر اتفاق۔ بلوچستان کے علاقے ماشکیل میں فتنہ اور ہندوستان کے دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ، 5 مزدور شہید، بزدل دہشت گردوں نے معصوم اور نہتے مزدوروں کو نشانہ بنایا۔ شہید تمام مزدوروں کا تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مسلح افراد نے دکانوں پر فائرنگ کی، مقتولین کی لاشیں آبائی علاقوں کو روانہ۔ بلوچستان میں شہید ہونے والے 2 مزدوروں کی لاشیں خانپور پہنچا دی گئیں۔ 20 سالہ بلال حمزہ شوگر مل فلڈ کالونی، 40 سالہ بلال بستی جھٹکی کا رہائشی تھا۔ دونوں مزدوروں کرنے بلوچستان گئے تھے۔ شہادت کی اطلاع ملتے ہی پورا علاقہ سوگ میں ڈوب گیا۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ لاش لانے والے 65,000 طلب کر رہے ہیں۔ ہم غریب لوگ ہیں، جبکہ شہید بلال یتیم بچہ ہے۔ والدین کا انصاف کا مطالبہ۔ بلوچستان میں ملک دشمنوں کے گرد گھیرا تنگ، آپریشن شابان میں مزید 4 خارجی جہنم واصل۔ تازہ آپریشن سران ٹنکی میں کیا گیا۔ آپریشن میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 71 ہو گئی ہے۔ 5 جولائی سے اب تک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے مجموعی طور پر 109 خارجیوں کو ہلاک کیا جا چکا۔ سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی نے دوحہ میں نماز جنازہ ادا
کی گئی. امامت بیٹے اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے کی. صدر اور وزیر اعظم کا اظہار افسوس. شہباز شریف آج تعزیت کے لیے قطر جائیں گے. پاکستان میں سوگ کا اعلان. ملک بھر میں آج قومی پرچم سے نگو رہے گا. امریکی سینیٹر لنزے گرام کی موت مشکوک ہو گئی. تحقیقات کے لیے ایف بی آئی کی مدد لی جائے گی. 71 سالہ لنزے گرام کیپٹل ہل میں اپنی رہائش گاہ پر مردہ پائے گئے تھے. موت بظاہر ہارٹ اٹیک سے ہوئی تھی. امریکی صدر کا اظہار افسوس. امریکی پرچم سے نگو رکھنے کا حکم. بینکاک کے بار میں آگ کی زدگی. 27 افراد جھلس کر ہلاکت. 63 زخمی ہو گئے. کئی افراد کو بچا لیا گیا. خبر ایجنسی کے مطابق آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. تاہم آگ لگنے کی وجوہات تاحال سامنے نہ آ سکی. کروشیا کے علاقے پورٹ چولا کے جنگلات میں خوفناک آگ کی زدگی. شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے. 300 سے زائد فائر فائٹرز آپریشن میں شریک. طیاروں سے بھی آگ بجھانے کی کوششیں جاری. گلگت بلتستان کے 2 حلقوں میں الیکشن. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق جی بی 15 دیامیر سے آزاد امیدوار محمد دلپذیر خان کی کامیابی برقرار. 1400 سے زائد کی برتری حاصل ہے. جی بی 17 کے 8 پولنگ اسٹیشنز پر نتائج آنے کا سلسلہ جاری. خانیوال شہر اور گرد نواح میں رات گئے موسلادھار بارش. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. سڑکوں پر پانی جمع. بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. بارش ہوتے ہی متعدد فیڈر اسٹرپ. بجلی غائب ہو گئی. گزشتہ روز اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع میں موسلادھار برسات ہوئی. بارشوں کا سلسلہ 24 گھنٹے تک رہنے کی پیش گوئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مونسون کے پیش نظر تمام متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت. گلگت بلتستان کے ضلع دیامیر میں طوفانی بارشوں، کلاؤڈ برسٹ اور گلیشیئرز پگھلنے کے باعث بڑے پیمانے پر تباہی. کئی اہم رابطہ پل اور سڑکیں بہہ گئیں. بجلی کی فراہمی معطل. پل ٹوٹنے اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ہزاروں مقامی افراد اور سیاح محصور ہو گئے. لاہور میں 11 سالہ بچی پر تشدد کے الزام میں والد گرفتار. پولیس کے مطابق اچھا میں گھریلو ملازمہ پر مالکان نے چوری کا الزام لگایا. لڑکی کے باپ کو بلا کر شکایت کی، جس پر والد نے بیٹی عروج فاطمہ کو مارا. خانیوال میں 4 افراد کے قتل میں ملوث 4 ملزمان انجام کو پہنچ گئے. 2 ملزمان خانیوال میں اور 2 فاروق آباد میں مبینہ پولیس مقابلے میں مارے گئے. پولیس کے مطابق ملزمان اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے. شناخت طاہر شاہ، عثمان طارق، فیصل شاہ اور اظہر علی کے نام سے ہوئی. لاہور میں افسوسناک ٹریفک حادثہ. کم عمر موٹر سائیکل سوار تیز رفتاری کے باعث جان گنوا بیٹھا. 13 سالہ رمضان چنگچی رکشے سے ٹکرا کر نالے میں جا گرا. ساتھ بیٹھا بچہ زخمی. چنگچی ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا. کراچی گلشن حدید سے مبینہ طور پر اغوا 3 بہنوں کا سراغ لگا لیا گیا. پولیس کے مطابق گھریلو مسائل کے باعث تینوں بہنیں رشتہ داروں کے پاس چلی گئی تھیں. گمشدگی کا واقعہ 3 جولائی کو پیش آیا. بنگلہ دیش میں بارشوں کے بعد سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی. مرنے والوں کی تعداد 51 ہو گئی. 2 لاکھ افراد محصور. جنوب مشرقی علاقوں میں شدید بارشوں سے سینکڑوں بستیاں زیر آب آ گئیں. متاثرین کی سائیکل، رکشوں اور پیدل محفوظ مقامات پر نقل مکانی. سمندری طوفان باوی چینی ساحل سے ٹکرا گیا. ژیچیانگ کے ساحلی علاقوں سے 20 لاکھ افراد منتقل. 400 پروازیں، درجنوں ٹرینیں منسوخ. اسکول اور دفاتر بند کر دیے گئے. پبلک ٹرانسپورٹ معطل. اٹلی کے یانک سنر نے مسلسل دوسری بار ویمنز ومبلڈن چیمپئن شپ جیت لی. فائنل میں جرمنی کے الیگزینڈر کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست. مقابلے پونے 4 گھنٹے جاری رہے. یانک سنر نے کامیابی کا اعزاز دفاع کیا. اور فیفا ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل منگل کو فرانس اور اسپین کے درمیان کھیلا جائے گا. دوسرے ٹاکرے میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا اور انگلینڈ مد مقابلہ آئیں گے.